کرتے تھے نا, بڑا پیارا لہجہ ان کا جی. تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے مولوی اور صوفی میں؟ بابا نور خان نے کہا کہ مولوی اپنی بات منواوے ہے, صوفی اپنی ذات منواوے. کیا بات ہے, مولوی اپنی بات منواوے ہے اور صوفی اپنی ذات منواوے ہے جی. یہ باتوں کے چیمپئن ہیں ہم لوگ نا, دلیل سے بات منوانا چاہتے ہیں. صوفی خاموش رہتا ہے اور دلوں کو تسخیر کرتا ہے. مشتاقاں اگر تابع سخن بردی نمی دانی, محبت میں کند گویا نگاہ بے زبانے را جی. یہ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں, یہ اپنے کردار سے لوگوں کو تسخیر کرتے ہیں. تو علم کہا بابا صاحب نے کہ علم اور عشق اگر نہ ہونا تو پھر علم میں گدازی پیدا نہیں ہوتا, بصیرت نہ ہونا تو اسے استعمال کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. اور مجرد عشق ہو, علم اور بصیرت نہ ہو تو پھر بھی سولیوں کے افسانے نمودار ہوتے ہیں جی. پھر بھی کوئی مجذوبیت کی باتیں ہوتی ہیں. عشق کو علم کی زنجیر پہنانا بھی بڑا ضروری ہے. اور صرف ذہانت ہونا, عشق کا گداز نہ ہو تو وہ بھی ایول جینیس ہوتا ہے جی. تو صوفی کب بنتا ہے کہ بابا صاحب نے فرمایا ہم نے تمہیں علم, عشق اور بصیرت عطا کی. معین الدین اجمیری کا ورثہ یہی ہے کہ صوفی میں علم بھی ہو, عشق بھی ہو, بصیرت. یہ اس سلسلے کے لوگ ہیں. پہلے آپ نے پڑھا, پھر اپنے مرشد گرامی کی تلاش کی جہاں فیض ہوتا ہے. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بغداد کی ایک مسجد کے مضافات میں جی. اور مختصر کہ آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں پڑھو, مجاہدہ کروایا, یہ چیزیں پڑھ کے آؤ. اور پھر جب بیعت سے مشرف فرمایا تو دیکھیے کہ پہلی پرواز کہاں ہے. پہلی پرواز کہاں ہے جی. کہا معین الدین اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو پوچھا کہ معین الدین کیا دکھائی دے رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں عرش سے بھی اوپر حجابات عظمت دکھائی دے رہے ہیں. یہ معین الدین حسن سنجری کی پہلی پرواز ہے. کہا نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو کہا تحت الثری تک ساری کائنات میری نظروں کے سامنے. کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. عرض کی کہ 18,000 عالم معین الدین اجمیری کی نظر کے سامنے آشکار جی. یہ عشق کا روز اول ہے جی. تو خود اندازہ لگاؤ کہ ان کی انتہا کیا ہے جی. ان کی انتہا کیا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ جو سلسلوں کے بانی ہیں نا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین اجمیری, شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, حضرت بہاؤالدین نقشبند, یہ بزرگ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ان کی کنہ کو, ان کی طے کو, ان کی روحانیت کے مدارج کو کوئی پہنچ نہیں سکتا تصوف کی کتابوں میں کہ یہ جو چاروں بزرگ ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جی. آیت من آیات اللہ. تو یہ پہلی پرواز ہے معین الدین اجمیری کی. اب دیکھو نا, سجادہ نشی ایک سیدوں کی اولاد ہیں, پاک اور پوتر وجود ہے, پیدائشی ولی اللہ ہیں, علم کے کتنے بڑے مقام پہ ہیں, اور پہلی پرواز کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز پہ اکتفا نہیں کرتے. پہلے 2.5 سال مرشد کی خدمت میں رہے, پھر کچھ 6 ماہ کی اجازت لی, پھر آ گئے. اور تقریباً جو روایت ہے 22 سال آپ نے سفر حضر میں اپنے مرشد کی خدمت کی. ان کا بوریا اٹھاتے, ان کا چولہا گرم رکھتے, ان کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے. اتنا بڑا شخص جو آج 4 لفظ پڑھ لیتا ہے تو اس کی تو تشریف ہی کہیں نہیں ٹھکتی جی. اس کی رونت کا کہیں کوئی عالم ہی نہیں ہوتا. 22 سال سیدوں کا یہ بیٹا جی, یہ شہزادہ, اتنا بڑا عالم دین, اتنا پاکیزہ وجود, جس کی پہلی پرواز ہی اتنی ہے, 22 سال سفر اور حضر میں اپنے مرشد کے پاؤں دبا رہا, ان کی خدمت کر رہا جی. اور 52 سال کی عمر ہے. 52 سال کی عمر میں معین الدین اجمیری خلافت سے سرفراز کیے جاتے ہیں جی. حضور غوث اعظم کو جب حکم ہوا کہ واز کرو, اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی جی. یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں جی. تشکیل ذات میں کتنی دیر لگتی ہے, کتنے صبر کے ساتھ. وقت بھی برکتوں والا صبر تھا جی, برکتوں والا تھا جی. آج تو ہم 30 سال کی عمر میں بین الاقوامی شہرت کی یافتہ ہو جاتے ہیں اور 35 سال تک اپنا کام خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ تھے جو 50 سال کی عمر میں, غوث اعظم 50 سال کی عمر میں ان کو حکم ہو رہا ہے کہ واز کرو. معین الدین اجمیری کو 52 سال کی عمر میں خلافت عطا ہو رہی ہے, اور حکم کیا ہو رہا ہے کہ جاؤ مدینہ طیبہ میں حاضری دو اور دیکھو کہ سرکار کیا فرماتے. سرکار کیا فرماتے. میاں جو حکم ہی ادھر سے لیتے ہیں
جن کا مرجع و ماوا ہی حضور ہیں، جن کا رجوع ہی حضور ہیں، کہ جو حضور فرمائیں گے وہ کریں گے جی، پھر وہ رسول ہند ہیں، وہ پھر عطائے مصطفیٰ ہیں جی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور حضور کیا فرماتے ہیں میرے بیٹے، اے حضور سلام عرض کرتے ہیں، جواب آتا ہے اے بحر و بر کے مشائخ کے کتب معین الدین، بحر و بر کے مشائخ کے کتب معین الدین، تجھ پہ میرا بھی سلام ہو۔ حضور کا شہزادہ اپنے جد امجد کی بارگاہ میں، اور حضور جواب سے فرصت فرماتے ہیں، وہ جواب سنتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اجمیر چلے جاؤ جی، اجمیر کو دکھایا گیا، اب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ حضور کا حکم ہے کہ اجمیر چلے جاؤ۔ پہلے پیر و مرشد کے ساتھ سیاحت کی ہے، اجمیر جب حکم ہوا تو اس میں بھی راستے میں 2.5 سال کی سیاحت ہے۔ کیوں سیاحت کیوں؟ آج یہ ہم لوگ گھبراتے ہیں، جو آدمی کچھ پڑھ لیتا ہے نا، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں ایسے فالوور ڈھونڈوں جو علم میں میرے سے کم ہو تاکہ میرا سکہ چلتا رہے۔ صوفی کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اپنے سے بڑے کے پاس جانے جی، کیوں انسان جب اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے نا تو اس کا اپنا معیار بلند ہوتا ہے جی، اور جب چھوٹوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ بڑا نہیں بنتا، ان کے ساتھ خود بھی چھوٹا بنتا جی، ان کے ساتھ چھوٹا بنتا ہے۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کچھت جامے۔ یہ لوگ ملتے تھے، ایکسچینج آف نالج کرتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے۔ تصوف کی کتابوں میں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیر و مرشد نے جو نعمت باطنی دی ہوتی ہے نا، اس کے احوال سالک پہ رفتہ رفتہ منکشف ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیر و مرشد کے حوالے سے میری اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے تو اپنے سلسلے پر اس کو حق الیقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جی، اور جب دوسروں سے ملتا ہے تو اپنے علم کو کافی نہیں سمجھتا، اپنی تحقیق کو کافی نہیں سمجھتا، تبادلہ خیال کرتا ہے، ایکسچینج آف نالج ہوتا ہے۔ اس طرح ایک تشکیل ذات کے مراحل جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، داتا گنج بخش میں نے کہا بتایا کہ صرف خراسان میں 300 لوگوں سے ملے، باقی بھی انہوں نے احوال ہیں۔ ایسے ہی معین الدین اجمیری نہیں بن گئے، ایسے ہی داتا گنج بخش نہیں مل گئے، جہاں بھی انہیں کوئی روشنی دکھائی دی، جہاں بھی کوئی علم کی ایک رمق بھی سنائی دی، وہ وہاں پر پہنچے اور اس کو انہوں نے حاصل کیا۔ یہی رسول اللہ کا طریقہ تربیت ہے، صحابہ اکرام کا یہی طریقہ کار تھا۔ صحابہ اکرام ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود صحابی ہیں جی، وہ خود صحابی ہیں، لیکن انہیں پتہ چلتا کہ میں نے ایک حدیث میں نے نہیں سنی اور میرے فلاں بھائی نے سنی ہے، تو وہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے وہاں جایا کرتے تھے۔ ابو درداء نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں، وہ 1 حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں تک پہنچے۔ صوفیاء کا طریقہ یہی کہ وہ سفر کیا کرتے تھے علم کی جستجو میں۔ العلم یالو ولا یولا جی، علم جو ہے حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، علم خود سب سے بڑا شہزادہ ہے، علم خود سب سے بڑا صاحبزادہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں صاحبزادہ ہوں تو مجھے سارا کچھ آ جائے گا، علم تم سے بڑا صاحبزادہ ہے، اس کی خدمت کرو گے تو حاصل ہوگا ورنہ حاصل نہیں ہوگا جی۔ العلم یالو ولا یولا، علم خود جو ہے وہ سر بلند ہے، علم جو ہے اس سے کوئی سر بلند